السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے اپنے کل کے سبق میں اصطلاحات کے بارے میں کچھ پڑھا تھا اور چند اصطلاحات ہم نے پڑھی تھیں جو رہ گئی ہیں وہ ہم آج انشاءاللہ دوبارہ پڑھیں گے۔ زمانے کے بارے میں کل بات ہو چکی ہے کہ زمانہ وقت کو کہتے ہیں، اور وقت تین طرح کا ہوتا ہے، یعنی جو انہوں نے صرفیوں نے تقسیم کی ہے وقت کی، وہ تین اعتبار سے کی ہے۔ ایک ماضی جو گزرا ہوا وقت ہے، اور ایک حال جو موجودہ ہے، اور جو آئندہ ہے وہ مستقبل۔ مستقبل با کے نیچے زیر ہے، بعض لوگ اس کو مستقبل بھی پڑھ دیتے ہیں لیکن اصل لفظ ہے مستقبل۔ مستقبل ثلاثی مجرد۔ اگلی اصطلاح ہے ہماری آج کی ثلاثی مجرد، تین حرفی اسم اور فعل، یعنی کوئی اسم یعنی نام، تین حرفی، جیسے اسد نام ہے، الف سین دال، تین حرفی۔ یا فعل عربی زبان میں اس کی مثال دی جاتی ہے ضربہ، یہ ایک فعل ماضی ہے۔ تو جو تین حرف کا ہو اس کو ثلاثی مجرد کہتے ہیں، ثلاثی مجرد۔ جیسے ادھر کتاب پہ مثال لکھے علم، تو یہ علم نام ہے، علم نام ہے، اسم ہے۔ اور زید یہ ایک شخص کا نام ہے، تو دیکھ یہ تین حروف ہے اس میں، زا، یا اور دال۔ اسی طرح شجر، یہ ساری یہاں تک اسم کی مثالیں تھیں کہ یہ تین حرفی جو اسم ہے اس کو ثلاثی مجرد کہتے ہیں۔ اگلی مثالیں فعل کی ہیں، ناصر، ضرب، سمع وغیرہ۔ اس کے علاوہ جو بھی جس فعل میں صرف تین حرف ہوں، صرف تین سے زیادہ نہ ہو، صرف تین حرف، اس کو ثلاثی مجرد کہتے ہیں۔ حروف علت، حروف علت، حروف کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، جس طرح کہ یہ حروف علت انگریزی زبان کے، جنہیں آپ واول یا وائول، مجھے مکمل نہیں آتا، وہ حروف کہتے ہیں۔ اسی طرح عربی میں بھی کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں، حروف کی کئی قسمیں، مثال کے طور پر کئی موٹے ہوتے ہیں، کئی بریک ہوتے ہیں۔ تو یہ جو حروف کی قسم ہے اس کو کہتے ہیں آپ حروف علت۔ یہ انگریزی کے اے ای آئی او یو ان حروف سے ملتے ہیں، جس طرح انگریزی میں وہ حروف ہے، عربی میں یہ حروف ہیں، ان کو حروف علت کہا جاتا ہے۔ یہ کتنے ہیں؟ تین حروف علت، تین ہیں۔ واو، الف، یا۔ واو ایک، الف دو، اور یا تین، ان کا مجموعہ وائی بنتا ہے، ان کا مجموعہ وائی بنتا ہے۔ حروف صحیحہ، اگلی اصطلاح ہے ہماری حروف صحیحہ۔ حروف علت کے سوا باقی تمام حروف تہجی، یعنی الف سے لے کے یا تک، الف، واو، یا کو نکال کے باقی تمام حروف تہجی حروف صحیحہ کہلاتے ہیں، با، تا، سا، جتنے بھی حروف ہیں۔ حروف اصلیہ، یہ وہ حروف ہیں جو وزن کرتے وقت فا، عین اور لام کے مقابلے میں، عربی زبان کوئی بھی لفظ بولتے ہیں نا تو ان کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، ایک وزن ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر میں نے بولا ہے نصارہ، ناصارہ، تو یہ دیکھیں یہ فعلہ کے وزن پر ہے، یہ فعلہ کے وزن پر ہے۔ اسی طرح میں بولوں گا زیدن، زیدن، یہ بنے گا فعلن، اس وزن پر۔ تو جو حروف وزن کرتے وقت فا، عین اور لام کے مقابلے میں ہوں تو وہ حروف اصلیہ کہلاتے ہیں، وہ حروف اصلیہ۔ حروف اصلیہ یہ اصطلاح ہے، وہ حروف جو وزن کرتے وقت فا، عین اور لام کے مقابلے میں ہوں۔ جیسے دیکھیں ناصارہ فعلہ کے وزن پہ ہے، اس میں نون فا کے برابر، صاد عین کے برابر، اور را لام کے برابر، تو یہ تمام حروف اصلی ہیں۔ حروف زائد، یہ وہ حروف ہیں جو وزن کرتے وقت فا، عین اور لام کے مقابلے میں نہ ہو، فا میں بھی نہ ہو کوئی، عین کے مقابلے میں بھی نہ ہو، اور لام کے مقابلے میں نہ ہو تو وہ زائد، اگر ہو تو اصلی، اگر نہ ہو تو زائد۔ دیکھیں اجتنبا، یہ ادھر مثال دی ہوئی ہے، اجتنبا، یہ ہے افتعل کے وزن پر۔ اس میں دیکھیں اجتنبا کا جو الف ہے وہ افتعل کے الف ہے سے ملتا ہے، یا اس کے وزن پر ہے، یہ زائد ہے کیونکہ یہ فا پہ بھی نہیں ہے، عین پہ بھی نہیں ہے، اور لام پہ بھی نہیں ہے۔ اور اسی طرح
اجتنبا میں جو تا ہے وہ افتعل کی تا سے ملتا ہے، تو ادھر الف اور تا، الف اور تا یہ حروف زائد ہے، اور جیم اور نون اور با حروف اصلی ہیں۔ آگے ہمارا دوسرا سبق شروع ہو رہا ہے جو ادھر کتاب کے اعتبار سے ہے، علم صرف۔ اس کی تعریف دو اعتبار سے کی جاتی ہے، ایک لغوی یعنی جو ڈکشنریوں میں تعریف لکھی ہوئی ہے، لغت میں لکھی ہوئی ہے۔ صرف کا لغوی معنی ہے پھیرنا، تبدیل کرنا۔ صرف کا لغوی معنی ہے بدلنا، پھیرنا، تبدیل کرنا۔ اصطلاحی تعریف، یہ وہ علم ہے جس سے صیغے بنانے اور ان میں تغیر یعنی تبدیلی، صیغے بنانے اور تبدیلی کرنے کے قواعد و ضوابط بیان کیے جائیں۔ قواعد و ضوابط مثال کے طور پر جس طرح ہم نے پہلے سبق میں پڑھا تھا، سورۃ الکافرون ہے، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، ادھر ایک لفظ استعمال ہوا تعبدون، ولا انتم عابدون ما اعبد، دیکھیں تعبدون، یعبدون، اعبد، تعبد، یہ سارے حروف ملتے جلتے ہیں، تو ان کو کیسے بدلا جائے گا، کس حرف کے مقابلے میں کون سا حرف لایا جائے گا، یہ سارے صیغے اور سارے لفظ بنانے کا جو قواعد و ضوابط ہیں ان کا سیکھنے کا نام یا ان کا نام علم صرف ہے۔ موضوع یعنی جس چیز کے لیے اس علم کو بنایا گیا ہے، جس چیز کے لیے علم صرف کو بنایا گیا ہے۔ علم صرف کا موضوع اسم معرب اور فعل متصرف ہے، یعنی اسم معرب وہ اسم جو اعراب کو قبول کرتا ہے، اس کی تعریف، اس کی وضاحت انشاءاللہ آگے آ جائے گی۔ اور فعل متصرف، کچھ فعل ایسے ہوتے ہیں وہ ان کی گردان نہیں بنتی، اور کچھ فعل ایسے ہوتے ہیں جن کی گردان بنتی ہو، تو جو ہمارا علم صرف کا موضوع ہے وہ فعل ہیں جن کی گردان بنتی ہے۔ فائدہ کیا ہے؟ سوال ہے نا، ہم یہ علم سیکھ رہے ہیں تو فائدہ ان کا یہ بتایا گیا ہے اس علم کا کہ عربی کے مفرد الفاظ کا صحیح تلفظ کرنا، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے سبق میں کہ نعبدو کو نعبدو ہی کیوں پڑھنا ہے، صحیح طرح اس کو نعبدو یا نعبدو یا اس طرح بھی تو پڑھ سکتے ہیں نا، کیوں نہیں پڑھا جا سکتا، لیکن وہ غلط ہوگا۔ صحیح قاعدہ قانون کیا ہے، یہ اگر ہم علم صرف پڑھ لیں تو اگر زبر زیر نہ بھی لگی ہو کسی لفظ پر تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ادھر نعبدو ہی پڑھنا ہے یا یعبدون ہی پڑھنا ہے یا تعبدون ہی پڑھنا ہے۔ حکم، اس علم کا سیکھنا فرض کفایہ ہے، اس علم کو سیکھنا فرض کفایہ ہے۔ فروض، اس کی بحث میں ہم نہیں جاتے،